اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور غیور مسلمانوں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے چند آیتیں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی قیامت میں فیصلے کر چکا ہوگا، ہر کسی کے اعمال کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا، اچھوں کو اچھا اور بروں کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمائے گا، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، تم نے مانا کیوں نہیں؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، تمہیں یقین کیوں نہیں آیا؟ افرأیتم ما تمنون، اس بات پر غور کیوں نہیں کیا تھا جو نطفہ رحم میں ٹپکاتے تھے؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کہ اس سے انسان ہم بنایا یا تم نے بنایا تھا؟ ہم نے پیدا کیا تھا اسے انسان بنا کر یا تم نے پیدا کیا تھا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اپنی پہلی پیدائش کو، تم نے تجربہ کر کے دیکھا تھا، تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک بالکل پانی کا نطفہ، تب بھی تمہیں میری قدرت پر یقین نہیں ہوا تھا، تب بھی تمہیں یقین نہیں ہوا تھا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں، کوئی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے۔ تم دیکھ رہے اپنے آنکھوں سے کہ ماں کے پیٹ سے انسان پیدا ہو رہا ہے، لیکن تب بھی تمہیں کسی نے بتا دیا کہ بندر سے انسان بنا ہے، تم نے یقین کر لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت پوری ایک لمبی چوڑی تقریر فرمائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمارے سامنے یہ بات کلیئر کٹ ہونی چاہیے، ہمیں اس بات پر 100% نہیں بلکہ 1000% یقین ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ پیدا کر کے ہم سے حساب کتاب لے گا، ہمارے پل پل کا حساب لے گا، ایک ایک لمحے کا حساب لے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ جب ایک مسلمان ہوتا ہے، وہ اقرار کرتا ہے، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا کہ اللہ خالق ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اس بات پر ایمان لایا۔ وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک دوسری مخلوق بھی ہے جس کو فرشتہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے پاس فرشتے بھیجتے ہیں، ان کے پاس وحی لے کر آتے ہیں فرشتے، اس بات پر ایمان لانا۔ وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر یقین رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کائنات کو بنا سکتا ہے وہ کتاب بھی اتار سکتا ہے۔ لہذا کوئی کہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کتاب اتارے گا؟ جو اللہ تعالیٰ ایک پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین سے ہزاروں بلکہ لاکھوں گنا بڑی اور دنیا بنا سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب بھی اتار سکتا ہے۔ لہذا اس نے کتابیں اتاری ہیں، 4 مشہور کتابیں جس کو ہم جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 توریت، زبور اور انجیل اتاری تھی، اور وہ بھی اللہ کی کتاب تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بھی اتارا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس بات پر ایمان رکھنا، یہ اللہ کا قانون ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہ کوئی کر سکا ہے اور نہ قیامت تو کوئی کر سکے گا۔ 3 چیزیں ہو گئی، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اپنے رسولوں کو اور اپنے انبیاء کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو منتخب کیا ہے، ان کے پاس فرشتے بھیجے ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کا موقع ملا ہے، اور انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور انبیاء تمام انسانوں سے افضل ہوتے ہیں، اعلیٰ ہوتے ہیں، اس بات پر ایمان رکھنا۔ انبیاء کے لیے ایمان رکھنے کا یہی مطلب ہے، انبیاء کو خدا کے برابر نہیں قرار دینا ہے،
جیسا کہ بعض لوگ اللہ کو چھوڑ کر انبیاء کو اور خاص طور سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا درجہ دے دیتے۔ انبیاء پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ، معصوم عن الخطا مانا جائے، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا تھا، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام کرتے ہیں، فرشتے ان کے پاس وحی لے کر آتے ہیں، اور تمام انسانوں کے لیے وہ رول ماڈل ہوتے ہیں، آئیڈیل ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا، انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھا جائے گا کہ انبیاء بھی مختار کل ہوتے ہیں یا مشکل کشا ہوتے ہیں، یا انبیاء بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یا انبیاء بھی لوگوں کی دعائیں سنتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں صاف اور کلیئر کر الفاظ ارشاد فرمائے کہ میرے بارے میں تم وہ غلو مت کر جانا جو کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام تھے نبی، لیکن نصارہ نے انہیں کیا بنا دیا؟ خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا۔ انہوں نے کوئی جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، بلکہ عقیدت میں کیا، محبت میں کیا۔ ان کی نیت خراب نہیں ہوگی، بس ان کو عقیدت تھی، انہوں نے محبت میں یہ سب کچھ غلو کر لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی سے فرما رہے ہیں کہ میرے بارے میں یہ غلو مت کرنا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا ہے، لہذا انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے سارے اعمال، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقہ و خیرات، ہمارے اخلاقیات، ہمارے چیریٹی کے کام اور ہمارے زکوٰۃ، ہمارے حج، سب کی بنیاد عقیدے پر ٹکی ہوئی ہے۔ سب سے نیچے جو اینٹ ہے، سب سے نیچے جو اینٹ ہے وہ عقیدے کی اینٹ ہے۔ یہ عقیدہ، یہ اینٹ اگر بگڑ گئی، یہ اینٹ بیچ سے نکال دی گئی عقیدے کی اینٹ، تو سارے اعمال ہمارے خبط ہو جائیں گے۔ ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے، ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ تو لہذا انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ انسان ہوتے ہیں، لیکن تمام انسانوں سے اعلیٰ و افضل ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ انبیاء کے بارے میں۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایک مسلمان یقین رکھتا ہے۔ اگر اس کا ایمان یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب دینا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اگر کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر پر ایمان رکھنا کہ ہماری محنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو اسباب کے تحت پیدا فرمایا ہے، سبب اور مسبب کے تحت پیدا فرمایا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کے تحت پیدا فرمایا ہے کہ آپ کوئی کام کریں گے تو اس کا ایفیکٹ ہوگا۔ کوئی انسان زہر کھائے گا تو اس کو موت آئے گی، کوئی انسان چاقو چلائے گا تو اس کا ہاتھ کٹے گا، کوئی انسان محنت کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا، کوئی انسان تگودو کرے گا، کہیں جائے گا تو وہ وہاں پہنچ جائے گا۔ یہ دنیا سبب اور مسبب کے تحت چل رہی ہے، لیکن ہمارے سبب اختیار کرنے کے بعد وہ کام نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی امتحان کے لیے 100% تیاری کی، اپنی طرف سے ہم نے 100% دیا، ساری کتابیں رٹ لی، سارے کانسیپٹ رٹ لیے، پوری محنت کی، لیکن امتحان حال میں ہمارے ذہن سے 50% نکل گیا۔ ساری محنتیں کی تھی ہم نے، کوئی کسر نہیں چھوڑا تھا، لیکن امتحان حال میں پہنچتے ہی، پرچہ دیکھتے ہی ہمارے ذہن سے نکل گیا، ہم امتحان میں ڈراپ کر گئے۔ اب ہم کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں یہی لکھا، ہم نے ساری کوششیں کی تھی لیکن تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کوئی اور چیز لکھا ہو سکتا ہے کہ ہمارا فیوچر کسی اور فیلڈ میں ہو۔ اسی طرح ایک ہی ڈاکٹر کے پاس ایک ہی طرح کے مریض بہت پہنچتے ہیں، ہاسپٹل میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ہزاروں طرح کے مریض ہوتے ہیں، ہزاروں مریض ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کے مریض ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر ایک ہی طرح کے مریض کو ایک ہی طرح کی دوائی دیتا ہے، لیکن کسی کو فائدہ ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ دوائی میں اگر شفا دینے کی صلاحیت ہوتی تو سب کو شفا ملتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم سبب اختیار کرو، تم کاز اختیار کرو، اس میں ایفیکٹ پیدا کرنا، اس میں شفا دینے کی صلاحیت میرے ذمہ ہے۔ میں چاہوں گا تو شفا دوں گا، میں چاہوں گا تو کامیاب کروں گا، میں چاہوں گا تو کامیاب نہیں کروں گا۔ تو تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے اور جو کچھ ہو رہا وہ تقدیر میں لکھا، اللہ تعالیٰ اس کا تقدیر کا مطلب نہیں بتاتا۔ تو ہمیں تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جو ہم کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، ہم کچھ نہیں تھے، نتھنگ سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود میں لایا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمارے باڈی کو، ہمارے جسم کو دوبارہ پیدا کرے گا اور ہم سے حساب و کتاب لے گا۔ یہ عقیدہ ہمیں ہمارا ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، اور اس عقیدے کے مطابق عمل بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اللہ تعالی نے ہم کو پیدا کیا ہے، لیکن عمل ہمارا کسی اور کی طرف جا رہا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، لیکن ہم جا کے اور بھی رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا رہ گزر رہتا ہے۔ تب یہ عقیدہ ہمارا ہوگا، یہ جو بیان کیا گیا ہے، تو ہم بالکل مسافر کی طرح رہیں گے، ضروریات کا سامان اختیار کریں گے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ضرورت کے مطابق لیں گے، رہائش بھی ہم ضرورت کے مطابق اختیار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم کو یقین کیوں نہیں آیا میری باتوں کو؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، تم نے یقین کیوں نہیں کیا؟ تمہیں یقین کیوں نہیں آیا کہ ہم دوبارہ پیدا کریں گے اور حساب کتاب لیں گے؟ یہ چیزیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں یقین آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ حساب و کتاب لے گا، ہمیں یقین آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، تو ہمیں کرنا کیا؟ وہ کون ایسا پیٹرن ہے، وہ کون ایسا اصول ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے؟ ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جب یہ دنیا مسافر خانہ ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ کیا یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اسراء میں یعنی بنی اسرائیل میں 4 چیزیں بیان کرتا ہے کامیابی کی۔ فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، کہ ہر کام میں نیت آخرت کی ہو۔ آپ کوئی بھی کام کریں، آپ کی نیت درست ہو۔ آپ اپنے بچے کو انجینئرنگ کرا رہے ہیں، اس سے نیت آپ کی پیسہ کمانا نہ ہو بلکہ خدمت ہو۔ ہمارا بچہ انجینئر ہوگا تو کم پیسے میں کام کرے گا، اور جو پیسے آئیں گے اس سے وہ دین کی خدمت کرے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ اسی طرح آپ اپنے اولاد کو ڈاکٹری پڑھا رہے ہیں، آپ کی نیت آخرت ہو کہ میرا بچہ جب ڈاکٹر بنے گا تو یہ انسانوں کی خدمت کرے گا، کم پیسے میں خدمت کرے گا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہمارے اعمال میں نیت آخرت کی ہو، ہماری نیت ہو کہ انسانیت کی ہم خدمت کریں گے، اور اپنے اقدار پر رہتے ہوئے خدمت کریں گے۔ کوئی ٹیچر بننا چاہتا ہے، کوئی جاب لینا چاہتا ہے، اگر محض صرف نوکری لینا مقصد ہے، پیسے کمانا مقصد ہے، تو یہ پھر اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ لیکن یہی اگر نیت ہے کہ ہم اگر جاب میں آئیں گے، ہم ٹیچر بنیں گے، تو ہم بچوں کو اخلاقی تعلیم دیں گے، ہم بچوں کو اخلاقیات سکھائیں گے، ان کو کسی طرح کریٹر سے، خالق اور مالک سے جوڑنے کی کوشش کریں گے، خود بھی دین پر چلیں گے اور آہستہ آہستہ بچوں کو بھی دین پر لانے کی کوشش کریں گے۔ اس نیت سے اگر کوئی ٹیچر کی تیاری کر رہا ہے، اگر وہ ٹیچر بن گیا تو ذہ نصیب، لیکن نہیں بنا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انہیں ایک ایماندار ٹیچر کے طور پر اٹھائے گا۔ اس کی نیت درست تھی، ان کی نیت دین کی تبلیغ تھی۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، کہ ہر کام میں نیت آخرت کی ہو تو وہ کام اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے اور باعث ثواب ہے، ثواب لے کر آئے گا۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، صرف نیت درست نہیں بلکہ کام بھی آخرت والا ہو۔ مثال کے طور پر ابھی موقع آ رہا ہے، یہ مہینہ 12 ربیع الاول کا چل رہا ہے، ابھی 12 ربیع الاول بہت قریب ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ سڑکوں پر میلے اور ٹھیلے لگیں گے، جلسے جلوس ہوں گے، جھنڈے لگیں گے، راستے کو بلاک کیا جائے گا، نعرے لگیں گے۔ میں کسی کی نیت پر شک نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اسے غیر اسلامی سمجھ کر رہے ہیں، یا جو بھی کر رہے ہیں اس کی نیت میں فطور ہے، میں ہرگز یہ نہیں کہتا۔ میں کہتا ہوں کہ ان کی نیت بہت درست ہے، لیکن میرے بھائیوں، نیت درست ہونے کے لیے اس کام کا درست ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ بالکل عین
طلوع آفتاب کے وقت آپ صحیح نیت کر کے نماز پڑھنے آئے، آپ کی نیت نماز پڑھنے کی اللہ کے لیے ہے، لیکن چونکہ وہ وقت نماز پڑھنے کا نہیں ہے تو آپ کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ آپ زوال کے وقت نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز کوئی غلط عمل ہے؟ اب آپ کہیں گے بھائی کیسا مسلمان ہے، نماز سے روکتا ہے، نماز کو غلط بتاتا ہے، ایسے ہی کہیں گے نا۔ لیکن بالکل زوال کے وقت جب کہ سورج سر پہ ہو، اس وقت نماز پڑھنا ممنوع حدیث سے۔ اس وقت کوئی صحیح نیت کر کے وضو کر کے مصلی پہ جا کے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنا منع ہے، کوئی صحیح نیت کے ساتھ اس وقت نماز پڑھے، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ آپ نے بہت اچھی طرح نیت کر کے حج کا سفر کیا، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ حج کرنے پہنچ گئے، حج ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ آپ نے رمضان کے مہینے کی نیت کر کے آپ نے ذی الحجہ میں رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دیے، روزہ ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے بھائیوں، کسی کام کے درست ہونے کے لیے، نیت کے صحیح ہونے کے لیے اس کام کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی 12 ربیع الاول منانا درست کیوں نہیں ہے؟ وہ درست اس لیے نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام نے کبھی بھی 12 ربیع الاول کو جلوس نہیں نکالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے جشن نہیں منایا۔ اب آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتاتا ہوں، یہودیوں میں مقدس دن کون سا ہے؟ سنیچر کا دن، جس کو عربی میں یوم السبت بولتے ہیں۔ اور عیسائی جو یہودی کے بعد آئے، ان کے یہاں مقدس دن کون سا ہے؟ اتوار۔ تو مسلمانوں کے لیے مقدس کون سا ہونا چاہیے تھا؟ سوموار ہونا چاہیے تھا نا، جو حضور کی پیدائش کا دن بھی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس دن اور ہفتے کی عید جمعہ کو قرار دیا۔ چاہتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا اچھا موقع تھا کہ یہودیوں کے دن سنیچر کے دن، یہودیوں کا سنیچر کا دن، عیسائیوں کا اتوار کا دن، اور مسلمانوں کا کون سا دن ہوتا؟ سوموار کا دن۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر میں اس جمعے کو پیر کے دن کر دیتا ہوں یا سوموار کے دن کر دیتا ہوں اور سوموار کو ہفتے کی عید بتا دیتا ہوں تو میری امت میرے پیدائش کے جشن منانے لگے گی، اور اس کے اندر ایک پیدائش کا دن منانے کا ایک کانسیپٹ آ جائے گا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کو مقدس دن کا بتانے کے بجائے جمعے کو بتایا۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جو دن عید کا ہو اس دن روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں رکھا جا سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا دن روزہ رکھ کر یہ بتا دیا کہ یہ دن جشن کا نہیں ہو سکتا، یہ دن روزہ رکھا گیا ہے جس کا مطلب جشن نہیں ہو سکتا، کیونکہ روزہ اور خوشی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ لہذا اگر 12 ربیع الاول کو جشن عید کا دن ہوتا ہے، جسے عید میلاد النبی کہتے ہیں، اور اب تو عید کی نمازیں ہونے لگی ہیں، میرے بھائیوں آپ کی نیت بہت درست ہے، 100% بلکہ 1000% درست ہے، لیکن یہ عمل درست نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے اس کا بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی۔ مقدس دن پیر کو نہیں بتایا بلکہ جمعہ کو، بلکہ ریورس لیا اور جمعے کو بتایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا تاکہ امت کو یہ کانسیپٹ جائے کہ روزہ جشن ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، لہذا یہ دن عید نہیں ہو سکتا، اس سے بچنا چاہیے۔ تو فرمایا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها، کہ نیت آخرت کی ہو اور کام بھی آخرت والا ہو، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو۔ لہذا اگر کوئی مسلمان نہیں ہے وہ نیک عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سائنسداں اتنی خدمت کر کے جاتے ہیں، وہ جنت کیوں نہیں جائے گا؟ احسانات کو یاد کر کے آپ یہ اشکال کر رہے ہیں کہ اس کو جنت جانا چاہیے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو اس سے یہ سوال کرے گا کہ تمہارے احسانات کو لوگ اعتراف کرتے تھے اور اس کو یاد کر کے لوگ تمہارے جنت کا مطالبہ کر رہے تھے، تو ہم نے جو تم پر احسان کیا تھا اس کا کیا ہوا؟ دھوپ تو میں نے نکالے تھے، ماں کے پیٹ سے تو میں نے پیدا کیا تھا، ماں کے چھاتی میں تو میں نے دودھ پیدا کیا تھا، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھ کر تمہاری شکل و شباہت تو میں نے بنائی تھی، اور جب تم بڑے ہوئے تمہاری روٹی کا انتظام تو میں نے کیا تھا، دھوپ میں نے نکالے تھے، ہوائیں میں نے چلائی تھی، تمہاری سانسوں کا انتظام میں نے کیا تھا، ہوا میں آکسیجن میں نے پیدا کیے تھے، سارے خرچے تو میرے ہوئے تھے، تو تم نے میرا احسان مانا کہ نہیں مانا؟ تو جس نے احسان مانا، جس نے اس کا اعتراف کیا، جس نے اس کو مانا اپنا خالق و مالک، جس نے اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے نہیں گزاری ہوگی وہ ناکام ہوگا۔ صاف بات ہے۔ نیت آخرت کی ہو، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، نیت آخرت کی، کوئی بھی عمل کرے ہماری نیت خالص ہو۔ حدیث میں بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بہت سارے لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہماری نیت بہت درست ہے، تو غلط کام کے لیے نیت درست ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کا نیت درست ہونے کے ساتھ ساتھ کام بھی درست ہونا چاہیے۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور پھر اسی کے مطابق ہمارے کوششیں ہونی چاہیے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ مجھے کسی کی نیت میں شک نہیں ہے۔ جو مسلمان بھائی ہمارے ربیع الاول میں جشن مناتے ہیں اور جو جلوس نکالتے ہیں، اب سوچئے کہ جو نبی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ بتاتا ہوں، اماطۃ العزا عن الطریق صدقہ، کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، اور اگر کوئی راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز کو دیکھ کر، کوئی اینٹ ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر نہیں ہٹاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر ایمان کا ادنا درجہ بھی نہیں ہے۔ اب وہ نبی کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے برتھ ڈے کے نام پر راستوں کو بلاک کیا جائے، لوگوں کو تکلیف میں ڈالا جائے، اور جو نبی کے ذریعے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کروایا ہو کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، تو وہ نبی یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ میرے پیدائش کے نام پر، میرے برتھ ڈے کے نام پر لوگ لاکھوں اور ہزاروں روپے خرچہ کریں بغیر کسی وجہ کے، جس کا کوئی حاصل نہیں ہونے والا ہے؟ تو اب اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک بات، کہ جو بدعت ہوتے ہیں نا، جس کا اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس میں کوئی بریک نہیں ہوتا ہے۔ آج سے 5 سال پہلے آپ جب دیکھیں گے ربیع الاول میں تو کچھ جلسے جلوس ہوتے تھے، تقریریں ہوتی تھیں، کچھ اور بھی ہوتی ہوں گی، لیکن اب تو یہ موڈیفائی ہو رہا ہے۔ اب آپ تک کیک کاٹے جاتے ہیں، کیک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے جاتے ہیں، اور ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ بولا جاتا ہے۔ لہذا اس میں برتھ ڈے کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، لہذا اس کو آپ سمجھ لیں، یہ غیر اسلامی عمل ہے۔ اگر آپ اس کو دین سمجھ کے کریں گے تو میدان حشر میں پکڑ لیے جائیں گے، اور ہمارے قدم ہل نہیں پائیں گے جب تک ہم اس کا جواب نہیں دے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔